نہیں چھوڑنا ہے, ایسا نہ ہو کہ بچے بیچارے تڑپتے رہ جائیں. اچھا عروج ہمارے ساتھ کالر موجود ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج کیا پوچھنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ سید تھے اور میں سید نہیں ہوں, تو کیا یہاں پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ دوبارہ سے, آپ کے ہسبینڈ سید تھے اور لے نہیں آپ سکتے نا, سید نہیں ہیں. جی. اچھا, تو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ زکوٰۃ, دوبارہ سے سوال پوچھے گا, یہ لے سکتی ہیں یا نہیں؟ سمجھ گیا بہن, سمجھ گیا. ٹھیک ہے. آپ اچھا وہ ٹیلی ویژن پہ سن رہی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج آپ؟ اور میں سید نہیں ہوں. نہیں, وہ ہمیں سمجھ آ گئی. آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیں, آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں, فون سے میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ کے ہسبینڈ کیا حیات ہیں؟ نہیں, ڈیتھ ہوگی ان کی. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے بچے ہیں کوئی؟ جی میرے چھوٹے بچے ہیں. اچھا, میرا بڑا بیٹا جو ہے ابھی FSC میں. آپ کے ہسبینڈ ویسے آپ کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا میرے پاس. کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کی کفالت آپ خود کر رہی ہیں؟ جی بس ادھر ادھر سے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ آئی گاٹ اٹ. اچھا بچے لیکن آپ کے آف کورس سید ہیں, آپ سیدزادی ہیں. جی, اب جیسے سادات میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور اچھا میں ذرا سوال جو ذرا کلیئر کر دیتی ہوں. بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری خاتون بہن کی کال آئی تھی, یہ خود سید نہیں ہے پر ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سید تھے, ان کی ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے, ان کے بچے ہیں, بچوں کی کفالت جو ہے خود کریں, بڑی مشکل سے کر رہی ہیں. اور اب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی کیا یہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں, کہ زکوٰۃ میں کیونکہ سادات پہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ اور ان پہ صدقہ نہیں, مطلب آپ ان کو نہیں دے سکتے, صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب وہ پریشان بسم اللہ الرحمن. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی آل ہے, اور نبی السلام کے جو شامل کیا گیا ہے, آل جعفر بھی اس میں شامل ہے, تو آل عباس اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو آل ہے, مال جو ہے وہ میل, صدقہ ہے یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے وہ میل ہے. نبی کی آل کی یہ تعظیم ہے کہ ان کو میل نہیں دے سکتے, بلکہ آپ ان کو مال دیں گے اپنا سچا, پاک, صاف, طاہر, وہ اس کو قبول فرمائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. یہ اللہ نے نبی اسلام کی آل کی شان رکھی ہے. اب سے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شوہر سید ہے اور بیوی غیر سید ہے. آپ بیوی کو آپ مال زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ کیونکہ غیر سیدہ ہے وہ تملیک کر لیں گی, ان کی آنرشپ میں آ جائے گی. آنرشپ میں آنے کے بعد وہ چاہیں سید کو دیں, وہ کسی کو بھی دیں. اب اس کی یہ کہاں سے استنباط کیا کہ نبی اسلام کے پاس ایک صدقے کا مال آیا, آقا علیہ السلام کو صدقے مال آیا تو آپ نے ایک صحابی کو دیا, صحابی نے قبول کر لیا, اپنے تملیک میں لے لیا. آقا نے فرمایا کیا تم اس میں سے کچھ تحفہ نہیں دو گے؟ رسول اللہ یہ صدقہ ہے. فرمایا یہ صدقہ میرے لیے تھا, میں نے تمہیں دیا صدقہ ہوا, مگر اب جو تم مجھے دو گے تو وہ گفٹ ہوگا. اس طرح کوئی شخص کسی غیر سید کو مال دیتا ہے اور مال دینے کے بعد اگر کسی سید کو بھی دے دے تو اب وہ زکوٰۃ اور وہ فطرہ نہیں ہوگا, یعنی کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی, پھر ان کی ملکیت میں آ جائے گا. یہ ٹھیک ہے, یہ میں زامن بھائی سے بھی جو ہے وہ جاننا چاہوں گی کہ فقہ جعفریہ میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بہن نے ہمیں کال کی تھی اور وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ غیر سید ہیں, ان کے ہسبینڈ سید ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اب آف کورس ان کے بچے ہیں وہ سیدزادے اور سیدزادی ہیں, اور پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا ان پر زکوٰۃ ہے, کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں. تو ہم نے فقہ حنفیہ کا جو موقف ہے وہ تو جان لیا. میں چاہوں گی فقہ جعفریہ میں کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ غیر سید ہے ہماری بہن, ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, پھر وہ ان کی جو ملکیت سے جائیں گے تو پھر وہ سادات میں بھی دے سکتی ہیں, ایسا ہے؟ جی براہ راست ان کے بچوں کے لیے تو وہ حرام ہوگا, ٹھیک ہے. ان کی جو زوجہ ہیں وہ زوجہ لے سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب زوجہ کے لینے کے بعد اگر اس میں تھوڑا سا اشکال ہے ہمارے یہاں کہ آیا اسی رقم کو جو ان کو ملی ہے زکوٰۃ کی صورت میں, آیا وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی. تو اگر رقم مخلوط ہو جائے, کچھ اور بھی ہے ان کے پاس, وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو تھوڑی گنجائش بنتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن براہ راست کیونکہ وہ پیسے تو بہرحال زکوٰۃ ہی کے ہیں نا ان کے پاس, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں شریعت میں ہر چیز کے دو حکم ہیں. حکم اول میں ایک چیز حلال ہوتی ہے تو حکم ثانوی میں
حرام ہو جاتی ہے. حکم عمل میں حرام ہوتی ہے تو حکم ثانوی میں حرام ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ان خاتون کے پاس جن کو زکوٰۃ کے ویسے مل رہے ہیں بچوں کے لیے براہ راست حرام تھے ان کو ملے ہیں, اب ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سارے بچوں کو بھوکا تو نہیں رکھیں گے نا پھر وہ, تو پھر اس صورت میں اس کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہوئے پھر وہ خرچ کر سکتی ہیں بچوں. اور تو سامن بھائی جیسے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک تو میل ہے نا, جو آپ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ صدقہ ہے تو پھر آپ اس کو لے کر طیب مال میں سے دیں, تو یہاں پہ خمس بھی تو آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جن پہ خمس ہے کہ آپ نے خمس دینا ہے, تو وہ بھی تو ان کا چناؤ کر سکتے ہیں نا, وہ بھی تو اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور خمس جو ہے دیکھیے بتاؤں آپ کو, خمس خالصتاً حق سادات ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر حقی سادات کا ہے خمس کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کو ظاہر ہے کہ پھر دوست میں تقسیم کیا جاتا ہے کچھ موارد کے اندر, لیکن غیر سادات پہ اگر وقت ضرورت ہو, کوئی اور سورسز نہ ہوں تو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے دے سکتے ہیں ان کو بھی. اچھا, خمس آپ کی سیونگ میں سے نکلتا ہے یا آپ کی ارننگ میں سے نکلتا ہے؟ سیونگ میں سے. سیونگ میں سے. اور اس کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ 20%. 5 حصہ کر لیجیے اس کو, 20% کر لیجیے اس کو. اور کئی لوگ اس سے زیادہ بھی اگر دے تو افضل ہے. افضل ہے بالکل. لیکن سال میں ایک دن تو جیسے زکوٰۃ کا ہے ایسی خمس کا ہے, سال میں ایک دن تو معین ہے, ٹھیک ہے, اس دن تو یہ اکاؤنٹ میں بیلنس کرنا ہی ہے آپ نے. لیکن اگر کوئی ہر مہینے بھی نکالتا ہے تو باعث فخر اس کے لیے, ہر مہینے نکالنا اس پر واجب نہیں ہے. لیکن کوئی چاہتا ہی ہے کہ نہیں میں ہر مہینے مجھے آمدنی ہو رہی ہے, بچ رہا ہے, تو میں تو چاہتا ہوں ہر مہینے دوں میں, تو یہ تو نیکی میں سے بہترین نیکی میں سے ہی ہے. لیکن 12 سال میں ایک مرتبہ تو لازمی ہے, وہ تو واجب ہے, زکوٰۃ بھی اور خمس بھی. اچھا, مجھے عمران بھائی یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگ زندگی میں اپنے یہ وصیت کر جاتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے. جی. اور کچھ بچوں کا بچپن میں ہی وہ کہتی رشتہ طے کر دیتی کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی میرے اس بیٹے کا رشتہ میری بہن کی بیٹی سے ہو, اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ بچے آگے بڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا بچے باؤنڈ ہیں کہ بچے ان کو جو باپ نے وصیت کی تھی, جو حلفیہ وصیت کی تھی کہ میری شادی میری پھپھو کی بیٹی سے ہونی ہے, کوئی بیسی چیز, تو کیا اس پہ باؤنڈ ہو جاتا ہے وہ بچہ؟ دیکھیں, وصیت کا مقصد بیسیکلی یہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن میں آیا تھا کہ آپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہے, کسی کا لین دین ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, کون سی چیز کس کی ہے, میرے بعد کون سا نظام کس طرح چلے گا, اس میں وصیت ہوتی ہے. ادروائز اس طرح کی وصیتیں کہ رشتہ کس کا کس سے کرنا ہے, اس میں وہ آزاد ہیں بعد والے. وہ ایک صرف خواہش کا احترام تو کہہ سکتے ہیں, اگر ان کی خواہش کا احترام کر کے وہ چیزیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ان کی خوش نصیبی ہے. ادروائز اگر ان کا مزاج نہیں مل رہا, وہ نہیں چاہ رہے کہ جی میں فلاں جگہ رشتہ کروں, لڑکی نہیں چاہ رہی ہے, لڑکا نہیں چاہ رہا, تو زبردستی ان کا رشتہ اور نکاح وہاں پہ نہیں کرایا جا سکتا. ہاں, تو وصیت کا اس کو تعلق بھی نہیں ہے. یہ جو خواہش ہے, وش ہے, ول وش کہ بھائی اپنی وش ہے کہ بھائی اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے. ادروائز جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر اس کی جیسے بیٹی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے گھر خاندان میں شادی کی تو تبھی اس کو میری جائیداد میں سے حصہ ملے گا, یہ سب چیزیں کل عدم ہو جاتی ہیں. جتنا بھی کوئی کنڈیشن رکھتا ہے نا, ایون یہ کہ اگر جو عاق نامہ بھی ہمارے کورٹ سے جاری ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں اولاد کو عاق کر دیا, تو شرعی طور پہ وہ عاق نامہ بھی اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا, کل عدم ہو جاتا ہے, چاہے اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو. نسبی جو اس کے وارث ہیں, اگر کوئی بیٹا باغی بھی ہے اور اس سے بالکل باپ کی نافرمانی بھی کی ہے, باپ نے لکھ بھی دیا اس کو کہ بھئی میرے طرف سے عاق جائیداد سے, تب بھی جیسے ہی باپ کا انتقال ہوگا تو اس کو تمام کی تمام میراث میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا باقی فرمانبردار اولاد کو ملے گا, وہ اس سے محروم نہیں کیا جائے گا. اور اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا میں ملکیت کے لحاظ سے, کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باندھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آپ ایک دفعہ در دولت میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی کوئی کھانے پینے کو ہے, تو انہوں نے لا کے کچھ کھانا سامنے رکھا, تو آپ نے فرمایا گھر میں گوشت پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے, وہ کیوں نہیں رکھا میرے سامنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بریرہ کا ہے کھانا, اور وہ تو ظاہر صدقے کا آیا تھا, صدقے گوشت کا سالن پکا رہی ہیں, تو اس کو تو آپ ظاہر صدقہ تو آپ نہیں کھا سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ نے بلکہ خود فرمایا کہ صدقے کا گوشت ہے وہ میں اپنے لیے پکا رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیہ, کہ تمہارے لیے صدقہ ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو اس کے اندر ایک اصول فقہا نے نکالا کہ یعنی تبدل ملک سے وہ تبدل ماہیت کہلاتا ہے, کہ یعنی جب اس کی ملکیت تبدیل ہو گئی تو ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے, کہ جب وہ ایک خاص ملکیت تک پہنچ گیا, باندھی کی ملکیت میں, انہوں نے جب ریسیو کر لیا, اب اس کے آگے اگر وہ مسجد میں بھی لگاتی ہیں, کسی اور کو دیتی ہیں, ایون یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر دیتی ہیں, تو صدقہ نہیں, صدقہ وہاں تک ریسیونگ تک ہے. جیسے ہی ریسیو کیا اس کی وہ میل کچیل ہونا ختم ہوگی بات. اب وہ ان کے مال طیب ہے, وہ کسی بھی اچھے کام میں, جہاد میں, حج میں, عمرے پہ,
सादात पे किसी भी खर्च कर सकती हैं। तो ये इसका हिसाब किताब बिल्कुल पाकीज़ा माल की तरह हो जाएगा। वहाँ से उसूल ये भी निकला कि अगर कोई हराम कमाई करने वाला हराम कर रहा है, रिश्वत ले रहा है कि कुछ कर रहा है, और फिर वहाँ से जैसे अपने बच्चों की तालीम में पैसा दे रहा है, स्कूल में फीस दे रहा है, तो उस इदारे के लिए वो रकम हराम नहीं होगी, क्योंकि मिलकर तब्दील होगा। वो पीछे से कहाँ से अर्न कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर डायरेक्ट हमें मालूम है वो सराहतन हराम लेकर आया तो फिर गुनाह होगा। तीसरी बात ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी बात चल रही है कि घर वाले नाइंसाफ़ी करते हैं, बच्चों के साथ फ़र्क करते हैं यतीमों के साथ, तो उसमें मैंने कई जगह ऐसा भी देखा कि अगर खुदा न खास्ता कोई यतीम हो गए बच्चे, तो बाज़ी ख़वातीन की डिमांडें बहुत हाई लेवल की होती हैं कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे हैं जो है ना, वो बहुत हाई लेवल पे लाखों रुपए फीस वाले स्कूल में पढ़ेंगे, तब वो समझते हैं कि जी मेरे ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज समझते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ख़ुद भी बहुत से ख़ानदान की लड़कियाँ वो ऐसा अपना कुछ वो नेगेटिव रवैया कर लेते हैं अपने ससुराल वालों से कि मजबूरन फिर उनको वाक़ई ससुराल वालों को उनसे अवॉइड करना पड़ता है। वो फ़र्क करने लग जाते हैं खुद ही कि जी देखो अपने बच्चों को इतना हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे इसके लिए नहीं कर रहे। तो जितने भी कर रहे हैं वो उनकी तरफ से ज़ाहिर है वो एक एहसान है, उन पर फोर्स नहीं कर सकते कि जब आप उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करें। तो ऐसी बहुत सी डिमांडें होती हैं, और जिस तरह होता है कि भाई हमारे साथ पूरा बराबरी का सलूक किया जाए, तो वो यकीनी तौर पर कहीं ना फ़र्क आ जाता है। तो उन औलादों को भी जहन में रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कंडीशन में है, जिस तरह खातून ने जो भी आने वाली थी उन्होंने जिक्र किया कि जी वो खाला अम्मी कहती थी कि काम करो घर का, तो जाहिर सी बात है जब इनको अपनी कंडीशन का मालूम है कि मेरी कंडीशन कमज़ोर है, तो इन्हें खुद भी ख्याल करना चाहिए कि वो अगर चाहें कि मैं भी इनकी बेटी की तरह लग्जरियस लाइफ गुजारूँ, उसी तरह सेम मेरे साथ हुस्न सलूक हो, तो ठीक है, होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन खुद दूसरी पार्टी को भी देखना चाहिए कि हमें कंपनसेशन किस तरह देना चाहिए ताकि हम वहाँ पर एकोमोडेट हो सकें और सुकून से रह सकें। अदरवाइज फिर वो फ़र्क आ जाता है, फिर ज़ाहिर है बड़े लोग भी उससे जिद हो जाते हैं, तो डिमांड ज़्यादा नहीं करनी चाहिए।